اعتکاف متکف ہونے کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو روک لینا، بند کر لینا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پسندیدہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پسند بھی کرتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخر تک اعتکاف کرنا پسند کیا اور اعتکاف فرمایا بھی۔ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ علماء کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان کی مغرب کی نماز کے بعد اعتکاف میں چلے جاتے، اور کچھ کے مطابق 21 رمضان کی سحری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد معتکف ہو جاتے۔ لیکن چونکہ جمہور علماء کا اتفاق مغرب کے بعد معتکف ہونے پہ ہے، اور علماء حنفی کے نزدیک بھی مغرب کے بعد معتکف ہونے پہ اتفاق ہے، اور برے صغیر و ہند میں جو چیز یا جو رواج چل رہا ہے، جو سنت چل رہی ہے، اس کے مطابق مغرب کے بعد معتکف ہونا ضروری ہے جو لوگ اعتکاف میں جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ اعتکاف کی بھی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک سنت اعتکاف ہے، دوسرا واجب اور تیسرا نفل۔ سنت وہ جو کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے 10 دن کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ واجب ہو کہ جس نے کوئی نظر مانی ہو یا منت مانی ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، یہ جتنے دن کا میں اعتکاف کروں گا، تو وہ واجب ہے اور اس کو کرنا بہت ضروری ہے، اسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دین کمس اس میں سے اعتکاف نفل کیا ہے؟ اعتکاف نفل جو ہے اس کا ٹائم ڈیوریشن کم ہے، اس کو 10 ڈیز کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی دنوں کے لیے وہ معتکف اپنے آپ کو فری کر سکتا ہے اس کے لیے، تو وہ اعتکاف کرتا ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ اعتکاف کرنے کے لیے کیونکہ مسلمان عورتیں بھی ہیں شامل اس میں اور مرد بھی ہیں، تو دونوں کے اعتکاف میں کیا اختلاف ہوگا؟ تو ہم یہاں بات کرتے ہیں مردوں کے اعتکاف کی۔ تو مردوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر مسجد میں جا کر معتکف ہوں گے، اور اعتکاف سے پہلے ان کو کیا کیا تیاری کر لینی چاہیے۔ انہیں اپنا بستر، ڈیفینیٹلی اگر بستر وہاں اویلیبل نہیں ہے تو اپنے گھر سے اپنا بستر ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ ان دنوں میں استعمال ہونے والے کپڑوں کو ساتھ لے کر چلے جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ اپنی حجامت کے لیے یا دوسری ضروریات کے لیے جو چیزیں انہیں ضرورت ہوں وہ اپنے ساتھ وہ لے لیں۔ کوئی میڈیسنز اگر لیتے ہیں تو میڈیسنز کا بھی انتظام کر لیں، اور اس طرح سے اپنا پورا بیگ ایک لسٹ بنا کے تیار کر لیں۔ خوشبو کے لیے، نہانے کے لیے کوئی چیز لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ لے کے جا سکتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اب تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وہاں اعتکاف میں کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنانا، کنسنٹریٹ کرنا، بالکل فوکس ہونا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، لغویات میں، غیر ضروری باتوں میں اپنا ٹائم سپینڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ عبادت میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اور اس کی ٹرانسلیشن میں، اس کا جو میننگ ہے، جو اس کا مفہوم ہے، جو قرآن ہم سے چاہتا ہے، جو اللہ کے وہ احکامات جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، چونکہ قرآن ہماری اپنی زبان میں نہیں ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم بہت کچھ پڑھ جاتے ہیں لیکن قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور صحیح اس کی جو پروننسیشن ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اگر تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھ لیا جائے، اور اسی طرح سے قرآن کی اگر تفسیر پہ فوکس کیا جائے، اور کچھ احادیث جن کا پڑھنا بہت ضروری ہے، احادیث کی بکس کا ساتھ رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس پہ فوکس کریں۔ اور اس کے علاوہ تجارتی معاملات میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کر سکتے، اپنے بزنس کی گفتگو اس میں نہیں کر سکتے، اپنے ازدواجی تعلقات نہیں قائم کر سکتے، اپنی بیویوں کو وہاں بلا کر ان کو ٹائم نہیں دے سکتے، اور اسی طرح کسی بھی قسم کے لیے باہر یا کسی بھی کام کے لیے وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں اگر قضاء حاجت کے لیے وہاں پہ کوئی ایسا انتظام نہ ہو تو اس کے لیے خاموشی سے قضاء حاجت کے لیے جا سکتے ہیں، اور قضاء حاجت کرنے کے بعد واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ایسے امور ہیں جس میں اعتکاف میں اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جن باتوں کا کرنا بہت اہم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، عبادت ہے، پاکیزگی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پاکیزگی اور طہارت کو مینٹین کرنے میں جہاں لوگ سستی کر جاتے ہیں تو بالکل بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ناپاکی پیش آ گئی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو فوراً اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے۔
اپنے جسمانی پاکی کے ساتھ اپنے ذہن کو بھی پاک کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کلینزنگ کا پروسیس تب کامیاب ہوتا ہے جب وہاں سے معتکف اٹھنے والا جب وہاں سے اعتکاف سے باہر آئے تو وہ پوری طرح سے واش ہو چکا ہو، بالکل ایسے جیسے ایک نیولی بورن بیبی ہوتا ہے۔ اس کا ذہن تمام تر بغض سے، کینے سے، برائیوں سے اور وہ تمام لغزشیں جو اس سے پہلے ہوئی ہیں ان سے پاک ہو چکا ہو، اور آگے کے لیے وہ اتنا ڈٹرمنٹ ہو کہ ایک ڈفرینٹ انسان بن کے نکلے۔ تو اصل فلسفہ یا اصل مقصد جو ہے وہ اعتکاف کا یہی ہے۔ اور پھر جو اس کو جب وہ اس میں وہ طاق راتیں، وہ 5 طاق راتیں اس کو میسر آ جائیں اور ان میں وہ مسلسل قیام کرے، اور اس میں وہ گھڑی اس کو مل جائے جس میں وہ دعائیں قبول ہوتی ہوں، اور اپنی آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے وہ دعا کرے اور اس کی وہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو، بلکہ ہم سب کو اس طرح کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔